والسلام علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ الکریم نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اور انہیں کفر و ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے مختلف اوقات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور آقا نامدار احمد مختار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی تا قیامت نہیں آ سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس سلسلہ رشد و ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت اور ان کی فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جلیل القدر اولیاء کاملین اور علماء ربانیین کو پیدا فرماتا رہے گا جو اس سلسلہ فریضہ رشد و ہدایت کو جاری رکھیں گے۔ انہی برگزیدہ شخصیات کے اندر ایک عظیم المرتبت شخصیت جن کا ذکر خیر آج مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش ہونا ہے، انہیں محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ تعالی مرکزہ کہا جاتا ہے۔ آپ یکم رمضان المبارک سن 470 ہجری میں بمطابق 1092 سن عیسوی کے اندر ایران کے قصبے جیلان کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سیدنا ابی صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ بنت ابو عبداللہ صومعی الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے والد ماجد بھی اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین اور ولی کامل تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی وقت کی ولیہ کاملہ تھی۔ آپ والد کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں۔ یوں آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین سید ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ 18 سال کی عمر کے اندر بغداد تشریف لائے۔ آپ نے بڑے اپنے وقت کے ائمہ بزرگان اسلام، علماء سے، شیوخ سے ان کی بارگاہوں میں حاضر رہ کر فیض حاصل کیا۔ قرآن مجید کو روایت اور درایت کے ساتھ اور بارموز اسرار تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا۔ وقت کے محدثین، علماء، فضلاء سے آپ نے درس نظامی کی تعلیم کو حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے مزید اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے فریضے کو سر انجام دینا شروع کیا۔ اللہ نے آپ کو قطبیت کبریٰ کا اور ولایت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمایا۔ دنیا کے ہر گوشے کے فقیہ، عالم، طلباء، فقراء آپ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے محیط قلب سے حکمت و دانائی کے چشمے اپنی زبان کے ذریعے جاری کیے۔ فرشتوں سے لے کر زمینی مخلوقات تک آپ کے کمال و جلال و جمال کا شہرہ ہو گیا۔ آپ نے علامات قدرت، امارت، ولایت، خصوصی مشاہدات، ثبوت و کرامات کو آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن طور پر ظاہر کر کے دکھایا۔ اللہ نے بخشش کے خزانوں کی کنجیاں اور جسمانی تصرفات کے لوازم و اسباب آپ کے اقتدار و اختیار میں دے دیے تھے۔ تمام مخلوق کے دل آپ کے مسخر و فرما بردار بن گئے تھے۔ حضرات گرامی، آپ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن میں کرامات عرض نہیں کرتا، کرامات بھی برحق ہیں، اور حضور غوث اعظم دستگیر ہوں یا دیگر اولیاء کاملین ہوں، تمام کی کرامات برحق ہیں، کرامات کا ثبوت موجود ہے۔ لیکن اس وقت کرامات سے زیادہ آپ کی زندگی سے، سیرت کے حوالے سے جو کچھ گفتگو ہو تاکہ اس سے ہمیں درس ملے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ نہایت پاکیزہ تھے، خوش اخلاق تھے، ظاہری شان و شوکت تھی، مگر اس کے باوجود بھی وسیع علم بھی تھا، اس کے باوجود بھی کمزوروں اور ضعیفوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، فقیروں کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی فرماتے تھے، سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، مہمانوں اور طالب علموں کی مجلسوں میں نشست کرتے تھے، ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے تھے۔ جو کوئی آپ کے سامنے کتنی جھوٹی قسم کیوں نہیں کھاتا تھا، لیکن پھر بھی آپ اللہ کے اپنے علم اور کشف سے جانتے تھے، مگر اس کے
باوجود آپ اس پر ظاہر نہ فرماتے تھے اور ان کا یقین فرما لیتے تھے. اپنے مہمانوں کے ساتھ دوسروں کی بنسبت اپنے ہم نشینوں کے ساتھ بے انتہا خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے تھے. سرکشوں، ظالموں، مالداروں اور فاسقوں اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بالکل ان کی تعظیم نہ کرتے تھے، نہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کسی امیر اور وزیر کے گھر نہ جاتے تھے. آپ کے کسی ہم اثر مشائخ کو آپ جیسا حسن خلق، کشادگی سینہ، کرم نفس، مہربانی اور حفاظت و امانت میں برابری کی کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چند باتیں اور دیکھیں تو آپ کے بعض ہم اثر مشائخین بیان فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہنس مکھ بھی تھے، فراخ چہرہ بھی تھے، سخی بھی تھے اور بے انتہا شرم و حیا کے پیکر بھی تھے. اللہ کی محبت میں غرق بھی تھے، بآسانی مطیع کرنے والے بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، پاکیزہ اوصاف بھی تھے، مہربان، شفیق، نرم دل، ہم نشینوں کی عزت کرنے والے، غم زدہ اور مصیبت کے مارے ہوئوں کی امداد کرنے والے تھے. پھر فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین کی آنکھیں ہمیشہ ڈبائی ہوئی رہتی تھیں. وہ اللہ سے بے انتہا ڈرتے تھے اور پر جلال تھے، پر حیبت تھے. ان کی دعا اللہ فوراً قبول کرتا تھا. بڑی خوش اخلاق، اندرونی بیماری کے ماہر تھے، کامل طبیب تھے، لوگوں کی فحش کاریوں سے دور تھے، حق سے بالکل قریب تھے، احکام الہی کی تعمیل نہ کرنے والے پر بے انتہا سخت گیر تھے، غیر اللہ یا اپنے نفس کے لیے کبھی غضبناک نہ ہوتے تھے، کسی سائل کو محروم نہ لوٹاتے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح سے اگر کوئی آپ سے ایک کپڑا بھی مانگتا آپ اسے دیتے، اور اگر آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ اپنے آنے جانے والوں میں سے کسی کو کہہ کے اسے دلوا دیتے تھے. آپ کے دستے بازو پر اللہ تعالیٰ کی تائید تھی. علم نے آپ کو مہذب کیا، قرب الہی نے آپ کو ادب سکھایا، اللہ کی مخاطبت آپ کو مشورہ دیتی، ملاحظہ الہی آپ سے سفارت کے کام لیتا، انس و محبت آپ کے ساتھی، خوش روئی آپ کو ہوا دیتی، صداقت و سچائی آپ کی مقررہ اور معمورہ، فتوحات آپ کا سرمایہ اور بردباری آپ کی کاریگری، یاد الہی اور ذکر آپ کا وزیر، غور و فکر آپ کا افسانہ اور مکاشفہ آپ کی غذا. آپ کے مشاہدے سے لوگوں کو شفا ہوتی. ظاہر میں آپ احکام شریعت کا مجسمہ اور باطن میں حقیقت کے راز ہائے بستہ تھے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. بریلی کے تاجدار میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سر بلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، وما علیہ الا البلاغ المبین.